ویلکم بیک ویورز. بریک کے بعد جو ہے آپ دیکھ رہے تھے کہ جو یوم دفاع کے حوالے سے گورنر پنجاب نے جو تقریب کی تھی اس میں سے وزیر ریلوے شیخ رشید اور انہوں نے بھی خطاب کی اور باقی رہنما بھی پی ٹی آئی کے جو ہے وہاں پر موجود ہے. واپس آتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہے اسکواڈ لیڈر وقاص ترین صاحب. بڑی مزے کی باتیں ہو رہی تھی ان کے ساتھ, ان کے ایکسپیرینسز جو ہے وہ ہم جو ہے ان سے پوچھ رہے تھے. سر, یوم دفاع کے اس موقع پر ہماری جو یوتھ ہے, ہمارے جو جوان ہیں, ان کا ہم جذبہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, جس طرح وہ کانٹینٹ بناتے ہیں, جس طرح وہ گرافیکل پریزنٹیشن کرتے ہیں, یہ بھی ایک ان کے جذبے کی رہنمائی کرتا ہے. لیکن جو لوگ پاکستان ایئر فورس جوائن کرنا چاہتے ہیں, آپ کے خیال میں ان کو کس قسم کی تیاری کرنی چاہیے, فزیکلی کتنا فٹ رہنا چاہیے اور مینٹلی کتنا شارپ ہونا چاہیے؟ کوئی بھی فورس جوائن کرنے کے لیے آپ کو فزیکلی فٹ رہنا تو لازمی ہے. ایئر فورس کے لیے یہ ہے کہ مینٹلی بھی کافی زیادہ آپ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کا جو نالج ہے چیزوں کے بارے میں وہ اچھا ہونا چاہیے. اس بارے میں جو مشورہ دوں گا اپنی یوتھ کو وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو نالج ہے اس کو انکریز کریں. بکس پڑھیں, اخبارات پڑھیں, اخبارات میں جو کالمز ہیں ان کو پڑھیں. آپ کو ہسٹری سے آگاہی ہوگی. بکس بہت ضروری ہیں پڑھنے کے لیے. کسی بھی ادارے کو جوائن کرنے کے لیے آپ کو جو نالج وہ انکریز وہ بک سے ہوگا. ویسے سوشل میڈیا سے اتنا نالج آپ کو گین نہیں ہوگا جتنا جب آپ بکس پڑھیں گے تو آپ کا ہورائزن ایک وسیع ہوگا, آپ کے سوچنے کا انداز بدلے گا. تو کتاب کو اپنا ساتھی بنائیں اور کچھ اخبارات ضرور پڑھیں. کچھ ریکمینڈ کریں گے بکس یا اس طرح کوئی بکس ہسٹری کی؟ اور میرے خیال سے جب آپ نے خود کو عادت ڈالنی ہے سب سے پہلے بک پڑھنے کی عادت, تو جو آپ کو پسند ہے, جو ناول, اگر آپ کو ناول پسند ہے تو ناول سے شروع کریں. اگر آپ کو ہسٹری میں دلچسپی ہے تو ہسٹری کی بک سے شروع کریں. خود کو عادت ڈالیں بکس پڑھنے کی. پہلے مطلب بکس ریڈنگ کی عادت پھر اس کے بعد عادت ڈل جائے گی, پھر بک پڑھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. کیونکہ جب ہم شروع میں کوئی بھی بک شروع کرتا ہے کوئی تو وہ بور ہو جاتا ہے, اس کو عادت نہیں ہوتی بک ریڈنگ کی. تو خود کو بک ریڈنگ کی عادت ڈالیں. عادت ڈال گئی تو ایک آپ کی سوچنے کا انداز ہی بالکل بدل جائے گا. جو آپ کا ہلکا اثر ہوگا, جس میں پہلے آپ بیٹھتے تھے تو وہاں پہ لوگ فیل کریں گے کہ آپ کو جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہی بالکل بدل جائے گا. ابھی آپ کا روٹین کیسے جاتا ہے؟ جیسے ابھی آپ چھٹیوں میں جاتے ہیں فرینڈس کی طرف یا گھر جاتے ہوں گے, ہری پور جاتے ہوں گے, تو سب لوگ تو ہے بڑے خوش ہوتے ہوں گے آپ کو. خیر آپ تو یونیفارم میں نہیں جاتے ہوں گے, لیکن کبھی امی کے سامنے یونیفارم میں گئے ہیں, ان کے تاثرات کیا تھے, یا دوست وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ خوش تو بہت ہوں گے. جی بالکل, میرے جو کزنز ہیں, دوست ہیں, وہ ان کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور والدہ کبھی جب میرے ادھر جہاں پہ میں جاب کرتا ہوں وہاں پہ جب کبھی کبھار آتی ہیں تو وہ مجھے دیکھتی ہیں یونیفارم میں اور ان کو واقعی وہ خوشی ہوتی ہے. سب سے جو خوشی کا احساس تھا جو میں نے والدہ کے چہرے پہ دیکھا تھا, جس سے میری گریجویشن تھی, تو اس شام کو جب ہم واپس اکیڈمی سے گھر جا رہے تھے, جب ہم اکیڈمی سے نکلے تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کون ہے اور کدھر جا رہے ہیں, جو ہمارے ادھر کھڑے تھے گیٹ پہ سیکورٹی اہلکار. تو جب ان کو میں نے اپنا تعارف کرایا تو انہوں نے مجھے جب آگے سے سلوٹ کیا, تو وہ فرسٹ سلوٹ تھا جو کہ مجھے کیا گیا, تو میری والدہ کے چہرے پہ ایک طمانیت کا احساس تھا. وہ مجھے بڑا اچھا فیل ہوا تھا اس کو دیکھ کے. اور مجھے گھر جاتا ہوں, مجھے ہائکنگ کا شوق ہے بہت زیادہ. اچھا, ٹریکنگ میں بہت شوق سے کرتا ہوں. تو ہمارا گاؤں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے, تو وہاں پہ میں اپنے کزنس کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ میں اکثر اوقات ہائکنگ کے لیے جاتا ہوں. ٹھیک ہے, زبردست ہے. اچھا, یہ تو آپ نے یوتھ کو جو ہے میسیج دے دیا کہ وہ بکس کی طرف جائیں, اس کی طرف جائیں, لیکن ہماری یوتھ جو آج کل سیمولیشن گیمز کھیلتی ہے, ایئر فورس سے ریلیٹڈ بیٹل فیلڈز جو ہیں, ایک پب جی گیم بھی بہت جو ہے فیمس ہے, اس سے یوتھ کو کچھ مل رہا ہے یا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس سے کوئی مینٹلی ہو رہا ہے, کیونکہ آپ فیلڈ میں ہیں, آپ کو تو ان چیزوں کا پتہ ہوگا کہ اس سے ٹائم ضائع ہو رہا ہے, یا اس سے بھی جو ہے آج کل کی یوتھ تھوڑا بہت جو ہے وہ ماڈرن, اگر جو ہم کہیں گے کہ 5th جنریشن وار یا 6th جنریشن وار چل رہی ہے, اس کی تھوڑی بہت نالج جو ہے وہ لے سکتے ہیں؟ اصل میں کوئی بھی چیز تب آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے جب آپ کو اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو اگر آپ ایک ٹائم اسپیسیفک ٹائم میں آپ کھیلتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, اچھا ہے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہر وقت آپ وہی گیم کھیلتے رہیں گے تو آپ بہت سے اور کام مس کر دیں گے. یوتھ کے لیے میرے خیال سے تو آؤٹ ڈور گیمز زیادہ امپورٹنٹ ہے. آؤٹ ڈور گیمز کھیلیں, اسکواش کھیلیں, بیڈمنٹن کھیلیں, باہر گراؤنڈ میں نکلیں. گھر میں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ آپ باہر جائیں, کھلی فضا میں سانس لیں. آپ کے جسم کے لیے, فزیکل ہیلتھ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ آؤٹ ڈور گیمز کریں. انڈور گیمز موبائل پہ, کمپیوٹر پہ, لیپ ٹاپ پہ آپ گیمز کھیلیں, لیکن وہ تھوڑے ٹائم کے لیے.
صحیح. ज़्यादा टाइम आप आउटडोर गेम्स को दें. बेस में आपके जितने बाकी स्क्वाड्रन लीडर, जितने फ्लाइंग ऑफिसर्स हैं, आपके दोस्त हैं, तो फारिग टाइम में गेम्स खेलते हैं लाइक फुटबॉल, क्रिकेट या बैडमिंटन? जी बिल्कुल, हम फारिग टाइम में बैडमिंटन खेलते हैं. हमारे कोलीग्स हैं, हम बैडमिंटन और टेनिस हम सारे खेलते हैं. स्क्वॉश भी खेलते हैं कुछ हमारे जो कोलीग्स हैं, लेकिन बैडमिंटन, टेनिस और जिम तो हर कोई. अच्छा, मतलब जिम अभी भी आप जिम साथ सारे साथ? बिल्कुल जिम सब यूज़ करते हैं. ठीक है. जो हमारी अवाम है, उनका पाकिस्तान अफवाज पे और अच्छा, अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि वॉलीबॉल जो है वो पाक फौज में जो है बहुत आम है, तो आप लोग वॉलीबॉल? बिल्कुल, आपने मुझे भी याद करवा दिया. वॉलीबॉल का सबसे फ़ायदा हमारे लिए ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बंदे आप खेल लेते हैं, इकट्ठे खेल लेते हैं. हाँ. बैडमिंटन खेलेंगे तो 2 बंदे या 4 बंदे, इस तरह स्क्वॉश भी 2 बंदे. तो वॉलीबॉल बिल्कुल उन्होंने अच्छा याद कराया मुझे भी कि वॉलीबॉल इस लिहाज से बड़ी अच्छी गेम है कि हम सारे इकट्ठे मिलके खेल लेते हैं और कहीं भी हम खेल सकते हैं वॉलीबॉल. हाँ, वो बचपन में हमें याद है कि हमें कहते थे कि सबसे सस्ती गेम कौन सी है, तो हम कहते थे एक फुटबॉल लो, 22 बंदे फुटबॉल के पीछे वो लगे रहते हैं. क्रिकेट भी जो है वो भी इसी तरह एक बैट बॉल के थ्रू जो है वो आप कहते हैं. अच्छा, मैं आपसे पूछा था कि हमारे जो यूथ है, जो हमारी आवाम है, उनकी पूरी उम्मीदें हैं पाक फौज से और पाक फ़िज़ाइया, पाक बहरिया से, और जितनी हमारी इसके अलावा फोर्सेस है, सिक्योरिटी फोर्सेस, जितने उन पर पूरा भरोसा है. और हम आपकी जो हमारी पाक फौज की शहादतें हैं, जो कुर्बानियाँ, उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं. और ये दिन भी इसी मुनासिबत से जो है वो सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है. अपने अवाम को, हमारी जो पाकिस्तानी है, उनको कोई इस दिन के मुनासिबत से कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो हमारी आवाम है, मेरे बुज़ुर्ग बहन भाई, उन सब के लिए मेरा जो पैगाम है वो यही है कि आप हम पे भरोसा रखें. हम जब पाक अफवाज जितनी भी हैं वो उनका एक ही मकसद है कि वो आप लोगों की खुशियों पे, आप लोगों की आज़ादी पे और आप लोगों के वक़ार पे कभी कोई आंच नहीं आने देंगे. चाहे इसके लिए हमें अपनी जान की कुर्बानी, वो तो हम सबसे पहले अपनी जान की कुर्बानी पेश करेंगे. हमें कुछ भी कुर्बान करना पड़ा, हम आपके वक़ार के लिए और आपकी आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह. अभी एक और मेरे जहन में आया है, उसमें आप मुझे गाइड करेंगे. हमारी जो यूथ, जो आवाम इस वक्त देख रहे हैं, और स्पेशली यूथ जो कि एयरफोर्स में आना चाहती है और जो सारा दिन सर्च करती है कि हाउ टू ज्वाइन एयरफोर्स, या जो यूनिफॉर्म है इसका एक अपना एक ग्रेस है. मुझे थोड़ी सी नॉलेज चाहिए यूनिफॉर्म की. जिस तरह आपने मुझे शो से पहले बताया कि जो ये निशान है ये फ्लाइंग का है, इसी तरह ये जो है ये स्क्वाड रैंक्स है, ये स्क्वाड लीडर के रैंक्स लीडर के होते हैं. और ये जो हमारा इंसिग्निया है, ये जो फ्लाइंग करते हैं, ये उनका इंसिग्निया है. अच्छा, बैच है. और इसके नीचे जो ये है, इसके नीचे ये हमारे मेडल्स हैं. अच्छा, ये मेडल्स, सर्विस मेडल्स होते हैं मुख्तलिफ. अच्छा, अभी आपके माशाल्लाह अच्छे खासे मेडल्स हैं लगाते हैं. और नेम प्लेट, और ये पाकिस्तान का फ्लैग. और कॉलर पे ये नॉर्मल एक टैग. कॉलर पे ये ऑफिसर्स के लिए ये ऐसा है कि कॉलर्स पे ये लगाते हैं. ठीक है, तो मेरे ख्याल में यूथ जो है वो भी अगर फ्यूचर में अच्छी तैयारी करेंगे, और जैसे सर ने कहा कि बुक्स रीडिंग की तरफ आएँ तो आप जो है ज़रूर ISB जो है, मेरे ख्याल में मैंने भी उस वक्त बुक रीडिंग कम की थी, हम भी गेम्स की तरफ ज़्यादा थे, तो उसकी वजह से हमारा भी रह गया. सर, जो आवाम के लिए तो आपने मैसेज दे दिया है, अब मैं आपसे एक डिटेल मैसेज चाहूँगा उन लोगों के लिए, उन ममालिक के लिए या हमारे दुश्मनों के लिए जिनकी मेली नज़र इस वक्त पाकिस्तान की तरफ है, जो 27 फरवरी का नज़ारा तो देख चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है ना वो अतावले हो रहे हैं उनके अंदर, वो जो है वो उनके लिए कोई मैसेज जो है आप देंगे? उनके लिए तो मेरा एक वाज़ेह पैगाम यही है कि आप जो भी बेशक जितना भी प्लानिंग करें, पाकिस्तान एक अल्लाह का मौजज़ा था. अल्लाह ने 27वीं रमज़ान को पाकिस्तान वजूद में आया था, तो इसकी हिफाजत भी इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा. और हम जब तक हैं, पाकिस्तानी अफवाज जब तक हैं, पाकिस्तान, आप आएँ अपने प्लानिंग करें, बेशक शौक़ से करें, लेकिन जब भी हम पे हमला करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके पास जो कुछ है आप उससे भी महरूम होंगे. और हमने चाहे तो है ही है हमारे पास, हम इंशाअल्लाह आपको ऐसा जवाब देंगे कि आप फिर अपने घर में भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह. नहीं, इंशाअल्लाह आपने बहुत जो है वो अच्छी बातें की. पाक फौज, पाक बहरिया और पाक फ़िज़ाइया की जितनी कुर्बानियाँ हैं और जितने उनकी मैं कहूँगा कि दास्तानें हैं इस मुल्क को बचाने के लिए,
وہ کسی سے چھپی نہیں ہے اور پوری جو ہماری عوام ہے جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں. اور اگر ہمارا جوش و خروش دیکھا جائے 6 ستمبر کا 7 ستمبر کا تو وہ باقی ممالک کے ڈیفنس ڈیز کے نسبت پاکستانیوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. فلیکس لگائے جاتے ہیں, باقاعدہ جو ہیں وہ لوگ اظہار یکجہتی کرتے ہیں, ایک خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں پاک افواج کے ساتھ. آپ کی کوارڈینیشن ضرور ہوتی ہوگی جو پاک افواج کے دوسرے ونگز ہیں جیسے بری فوج ہے فضائی, اس میں بھی آپ کی کوارڈینیشن جی بالکل ہماری ہوتی ضرور. کوارڈینیشن تو ہماری جو بری فوج ہے وہ بھی دنیا کی طاقتور فوجوں میں جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے. اور جب پاک فضائیہ, بری فوج اور بحریہ تینوں ایک جگہ لپکیں گے تو میرے خیال میں دشمن جو ہے بالکل انشاءاللہ دشمن سٹینڈ نہیں کر سکے گا. بالکل. تو میں اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ہماری آپ سے پہلے پوچھ رہا تھا کہ اسٹرینتھ پاک فوج کی اس وقت جوش جو ہے کافی زیادہ, جس طرح آپ نے کہا کہ شہادت, تو ابھی ریسنٹ ٹائمز میں جو ہمارا یوم دفاع ہے 6 ستمبر, یہ اس 6 ستمبر کو بھی ریفر کرتا ہے جو 1965 میں ایک ہم پہ ایک کورڈ اٹیک ہوا تھا. لیکن یہ ہر اس انسیڈنٹ کو بھی جس میں ہماری پاک فوج ہمارے جو ہے سیکیورٹی فورسز نے جہاں جہاں مادر ملت کا دفاع کیا, اگر وہ بارڈر کے اوپر اشتعال انگیزی ہو انڈیا کی 27 فروری ہو, کارگل ہو, 71 ہو, یا ہماری جو ساؤتھ جو ہماری ویسٹ ایریاز میں فاٹاز میں جتنے آپریشنز ہوئے ہیں ان سب کو جو ہے وہ یہ جو ہے ریفلیکٹ کرتا ہے. 6 ستمبر اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. ہمارے جوانوں کے لیے آپ کی اپنی جو ایک میں کہوں گا کہ اپنے جوانوں کے لیے, اپنی بری فوج کے لیے, ان کے عزائم کو لے کے کوئی میسج دینا چاہیں گے ان کے؟ اصل میں ہم ایک ہی ہیں, بری فوج ہو, بحریہ ہو یا فضائیہ ہو, ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا. سرحدوں کے باہر بھی اور اندر بھی جو دشمن کے عزائم ہیں جو اس نے سازشوں کے جال بچا رکھے ہیں ان کا قلع کما کرنا. تو ہماری جو بری فوج ہے نو ڈاؤٹ وہ دنیا کی مانی ہوئی اس کے بری فوج ہے, اور ان کا جوش و جذبہ وہ آپ روز ہی دیکھتے ہیں ٹی وی میں, جب کوئی نہ کوئی شہادت ہمارے ابھی بھی ہم اپنے جوان شہید کر رہے ہیں, اور وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے ہمارے. تو کچھ بھی پاکستان کے اندر بھی اگر سیلاب آئے, زلزلہ آئے, تو ہماری جو بری فوج ہے اس میں بحریہ بھی بری فوج سب سے پہلے وہ وہاں پہ جاتے ہیں, اور جو ہماری بہن بھائی ہیں جو عوام ہیں ان کو وہ ریسکیو کرتے ہیں. تو ان کے لیے جب بھی ہم آپس میں ملتے ہیں تو ہماری ان سے بڑی اچھی دوستیاں بھی ہیں, بحریہ میں بھی بری فوج میں بھی آپس میں ہم گیمز بھی کرتے ہیں, اور ان کا جذبہ بھی آپ کے میرے خیال میں انٹرا گیم بھی ہوتے ہیں. بالکل ہمارے فٹ بال ہوتے ہیں, ہاکی لیگ ہوتی تھی پہلے. اس میں کبھی آپ نے پارٹیسپیٹ کیا؟ جی میں نے تو پارٹیسپیٹ نہیں کیا, لیکن جو کرتے ہیں ان کا یہی ہے کہ بڑا اچھا ان کا آپس میں بانڈنگ ہوتی ہے, اور بڑا ایک اچھا ہے کہ بحریہ, فضائیہ اور بری تینوں فوج کے جو جوان ہیں وہ آپس میں کھیلتے ہیں, اور کافی اچھی ان کی بانڈنگ بنتی ہے. صحیح ہے. یوتھ کو آپ نے میسج دیا. اچھا آپ میں ایک اور کے حساب سے شروع کہ بچپن میں پی ٹی وی پر ہم ڈرامے دیکھتے تھے, اور راشد منہاج صاحب پہ ایک ڈرامہ بنا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا, پی ٹی وی پر بہت زیادہ چلا تھا. تو وہ اس طرح کی جو کانٹینٹ ہوتا تھا وہ ایک جوش لاتا تھا, مطلب وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا تھا. آج بھی ہماری جو ہے ایسے کانٹینٹ بن رہا ہے, ایسے ماڈرن کہتے ہیں نا کہ ماڈرن پرابلمز نیڈز ماڈرن سولوشنز. تو ہم جتنا دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ جتنا آ رہی ہے اب فوج کی طرف, آرمی کی طرف, تو وہ ان سب چیزوں کا جو ہے میں کہتا ہوں کہ ایک کنٹریبیوشن ہے اس میں. تو آپ پرسنلی ایسی آرمی سے ریلیٹڈ موویز ہالی ووڈ کی یا ہماری پاکستانی جتنے پچھلے دنوں ہماری ایک پائلٹ آفیسر پہ ایک بنی تھی ایک مووی بہت اچھی کہ دیکھی ہے, ایسی بہت فیمس ہوئی تھی, مجھے اس وقت اس کا نام نہیں یاد آ رہا ہے, ایک لیڈی مریم. تو مجھے تو جو میجر عزیز بھٹی پہ جو ڈرامہ تھا, میجر عزیز بھٹی, بالکل وہی جب لگا کرتا تھا 6 ستمبر کو, تو بس وہ اس کا انتظار ہوتا تھا, اور اسی کو بیٹھ کے پورا دن بس اسی کا پہلے انتظار کرتے تھے, اور جب وہ لگتا تھا تو بس اس کے سامنے بیٹھے رہنا, اور وہیں پہ کھانا بھی اس کے سامنے بیٹھ کے کھانا. تو وہ جو میجر عزیز بھٹی والا ڈرامہ تھا اس نے بہت زیادہ, اور اسپیشلی اس کے ساتھ جو وہ انہوں نے آخری شہادت کی سین کیپچرائز کیے تھے, اور اس کے نیچے جو وہ مشہور ایک غزل ہے, گانا بھی کیا نام ہے اس کا کہ اے راہ حق کے شہیدوں, وہ بھی ہے. اور اس سے مجھے یاد آیا ایک بچپن کا ایک واقعہ تھا, ہمارے جو اسکول کا یونیفارم تھا وہ براؤن کلر کا تھا, جو آرمی
کے یونیفارم سے ملتا جلتا تھا. تو جب 6 سپتمبر آئے میں نے میجر عزیز بٹی شہید کا ڈرامہ دیکھا اور کافی زیادہ موٹیویٹڈ ہوا تھا. میں نے مارکر اٹھایا اور اپنے جو براؤن کلر کے اس پہ مارکر پہ میں نے وہ بیجز بنائے, نام لکھا ریحان جہانگیر, اور ادھر میں نے وہ یہ تب علم تو نہیں تھا کہ کیا سب بنا رہا, اور کپڑے پہن لیے اور باہر نکل پڑا. واپس آیا اچھی خاصی پاسپورٹ کے کپڑوں کا ستیہ ناش جو ہے وہ کر دیا, لیکن وہ جوش ہوتا ہے اور بڑا ہی جو ہے وہ اچھا. ٹھیک ہے, اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ جو جوش جذبہ ہے یہ بڑا ہے, یہ کم نہیں ہوا. جو ہماری یوتھ ہے, جو ہمارے بچے ہیں, ان میں یہ جوش و جذبہ بڑھتا جا رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ آنا چاہتے ہیں فورسز میں, اور یہ اچھا سائن ہے پاکستانی فورسز کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی. صبح سے آپ نے کافی زیادہ ایونٹس بھی جو ہے وہ اٹینڈ کیے ہوں گے, اس کے بارے میں بتائیں گے کیا کیا ایونٹس ہوئے, اور اس میں بھی تو کافی جوش ہوتا ہے دیکھتے ہیں لوگ. بالکل, پہلے تو ہوتے تھے ہمارا اسٹیٹک ڈسپلے ہوتا تھا جہازوں کا بیسس پہ, تو اس میں جو ہمارے لوگ ہوتے تھے وہ انوائٹیڈ ہوتے تھے, تو وہ بڑا ایک اچھا ایونٹ ہوتا تھا. صبح سے جاتے تھے اور ہم یونیفارم پہن کے جاتے تھے, اور پھر لوگ آتے تھے اور ان کو بتاتے تھے جہاز کے بارے میں. وہ جو بچوں کا جوش ہوتا تھا ہمارے ساتھ تصویریں بنوانا, وہ بڑا اچھا, ایک اچھی فیلنگ ہوتی تھی. ان کے لیے ایک لائف ٹائم یہ اپورچونیٹی ہوتی تھی, وہ اس کو چیریش کرتے ہیں ہمیشہ. اور اس دفعہ کووڈ کی وجہ سے وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. تو صبح ہمارا بیس پہ پریڈ تھی, پریڈ ہوئی, وہ اس میں وہ جوائن کی. اور اس سے پہلے مختلف ایونٹس ہوتے رہے 2 دن سے, یہی نیوز چینلز پہ مختلف ایونٹس کور کرتے رہے بیس پہ, اور کافی بزی 2-3 دن گزرے ہمارے. کل 7 سپتمبر میں ہے جسے یوم فضائیہ بھی بنا, اس کے حوالے سے کوئی خاص ایونٹس وغیرہ کل؟ یوم فضائی پہ ہمارے جو ایئر فورس کا ایک پروگرام ہے عہد وفا, وہ ہونا ہے ابھی ادھر اسلام آباد میں. اور ایونٹس تو جو مختلف چینلز انہوں نے پکچرائز کیے ہیں اور وہ آن ایئر کریں گے 7 سپتمبر کے حوالے سے, کیونکہ 7 سپتمبر جانا ہی یوم فضائیہ کے نام سے ہے. تو ہمارا ایک اسپیشل ڈے ہے, تو انشاءاللہ ہم اس کو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس ایونٹس کو جو ہے بخوبی طریقے. مجھے یاد ہے کہ جب میں کراچی میں تھا تو وہاں سی وی پہ 7 سپتمبر کو باقاعدہ ایئر شو ہوتا تھا, اور اس بار 23 کو بھی نہیں ہوا بیکاز آف کووڈ. تو اس بار مجھے امید ہے کہ وہاں کی جو لوگ, لیکن وہ ابھی تک لوگ وہاں پر گیدرنگ نہیں کر سکتے بالکل. کووڈ بھی جو ہے, اچھا کووڈ کی وجہ سے میرے خیال میں جو سب سے زیادہ جنگ, وہ بھی ایک جنگ ہی تھی, ایپیڈیمک تھا. اب تو اللہ کا شکر ہے کافی زیادہ کم ہوئی, لیکن اس میں بھی پاک آرمی نے, پاک افواج نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ کی پاکستان کی. اگر وہ ہم NDMA کی دیکھ لیں, اگر وہ ہم رسائی دیکھ لیں ماسک کی اور اکوپمنٹس کی, اور پاکستان آرمی کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس میں بھی رہی. تو صرف دشمنوں سے دفاع نہیں بلکہ بیماریوں سے دفاع میں بھی ہمارا جو ہمارے افواج ہیں وہ سب سے آگے رہتے ہیں. اینڈ پہ سر کوئی میسیج دینا چاہیں گے جنرل کسی کو, اپنے کسی فرینڈس کو, یا کسی کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں, یا یو نو سم ون جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جوائن کرنا چاہتا ہے اور آپ اس کو جو ہے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ جوائن تو سبھی کرنا چاہتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کوشش کریں, اپنا نالج لیول انکریز کریں. اور جیسے آپ ہیں گھر میں, آپ جب کسی ٹیسٹ کے لیے جائیں, کسی انٹرویو کے لیے جائیں, تو آپ خود کو ویسے ہی پورٹرے کریں, اس موقع کے لحاظ سے خود کو چینج نہ کریں. تو یہ بڑا اچھا امپیکٹ آپ کی پرسنالٹی میں ہوتا ہے. جیسے آپ ہیں ویسے آپ رہیں. اور میسیج ایک میری والدہ, ان کو بالکل سر, کہ وہ میں جو کچھ ہوں آج اپنی والدہ کی وجہ سے ہوں, ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں. اور میری لائف میں جو ایک لائف چینجنگ ایونٹ تھا, میرے انکل ہیں, ماموں ہیں. میں نے FSC کے بعد میں نے ٹیسٹ دیا تھا میڈیکل, پری میڈیکل کے لیے. تو اس میں میرے نمبر کم آئے تھے, تو میرا اس میں ایڈمیشن نہیں ہوا تھا. تو میں بڑا پریشان تھا. تو میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا تھا جو کہ نا شاید ان کو اندازہ نہ ہو, لیکن وہ میرے دماغ میں بیٹھ گیا. تو انہوں نے جب مجھے پریشان دیکھا تو انہوں نے کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو, جو تمہاری زندگی ہے یہ تو گزرتی رہے گی, یہ رکے گی نہیں, تمہارا انتظار نہیں کرے گی کہ تم اب سیٹ ہو جاؤ تو پھر چلنا شروع کریں. وقت چلتا رہے گا, تو خود کو وقت کے ساتھ ساتھ تم نے چلنا ہے. تو وہ ان کی جو بات تھی وہ بس میرے دل میں بیٹھ گئی. تو آج میں جس جگہ پہ ہوں, جس پروفیشن میں ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ میں لوگوں کے لیے میں کارآمد, اس سے اپنی عوام کے لیے کارآمد ہو سکتا ہوں اس پروفیشن میں. تو میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں.
बहुत बहुत शुक्रिया वकास साहब, आप आए और आपने जो है हमें अपना कीमती टाइम जो है दिया और इस यौम दिफा के खुसूसी ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए। हम आपकी तमाम कुर्बानियों को जो है खराज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद है कि इसी तरह से जोश व खरोश से जो है पाक फ़ौज जो है वो हमारे मुल्क का दिफा करती रहेगी, हमारी दुआएं हैं। आपने खुसूसी ट्रांसमिशन का जो ये सिलसिला है यौम दिफा के वाले से चलता रहेगा। वकास साहब से आपने मुलाकात की, इससे पहले भी आपने प्रोग्राम्स में जो है हमारे जवानों से मुलाकात की है। फ़िलहाल जो है ट्रांसमिशन का ये जो सेगमेंट है ये इख्तिताम पज़ीर होने जा रहा है। रात को 10 बजे अपने रूटीन के शो में दलील के साथ में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। एंड पे सिर्फ ये नारा लगा के प्रोग्राम ख़त्म करूँगा कि पाक फ़ौज के जवान, पाकिस्तान की शान और पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। दत्ता खेल में बतौर हवलदार